بکھری کلیاں چنتی رہتی تھی سدا فرش سے بکھری کلیاں ماں کی نظروں میں کچھ اس طرح سمایا صحرا باغ جنت ہوا تبدیل عزاخانے میں جب فرشتوں نے سرے عرش سنایا صحرا دولہا دولہا کی صدا آج بھی آتی ہے انیس دولہا دولہا کی صدا آج بھی آتی ہے انیس کیسا عالم کی فضاؤں میں سمایا صحرا سلوات بر محمد و آل محمد صلوات ٹکڑے نہ اٹھ سکے گے تنے پائے مالک ٹکڑے نہ اٹھ سکے گے تنے پائے مالک ہائے قاسم کی لاش اٹھائیے مولا سنبھال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکے گے تنے پائے مالک ماں نے کہا لاش نوشا میرے لال ماں نے کہا لاش نوشا میرے لال ہائے کیا کیا سلے ملے تمہیں گودی میں پال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکے گے تنے پائے مالک کہیے حرم سے روئے نا دلہا کی لاش پر کہیے حرم سے روئے نا دلہا کی لاش پر ہائے دلہن کھڑی ہے سامنے
گھٹ نکال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکے گے تنے پائے مال کے غربت میں ماں سے چھوٹو گے کیا میں نے اس لیے غربت میں ماں سے چھوٹو گے کیا میں نے اس لیے ہائے گر گر کے دن گزارے تیرا سال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکے گے تنے پائے مال کے پردیس میں لوٹے گا میرا گھر خبر نہ تھی پردیس میں لوٹے گا میرا گھر خبر نہ تھی ہائے تاؤں غم میں روؤں گی میں اپنے لال کو ٹکڑے نہ اٹھ سکے گے تنے پائے مال کے حق دودھ کا ادا ہوا میں سرخرو ہوئی حق دودھ کا ادا ہوا میں سرخرو ہوئی ہائے مادر نثار کیوں نہ ہو یوسف جمال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے پائے مال کے گھبرا رہی ہے دلہن مارا گیا ہے درد سے دوہرا کاشمی مارا گیا ہے درد سے دوہرا کاشمی ہائے دیکھو شران بیٹی ہے گھٹ نکال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے پائے مال کے ہائے قاسم کی لاش اٹھائیے آقا سنبھال کے بر محمد وآل محمد صلوات پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہیں بیبیاں پامال لاش دیکھ کے زہرا کی طرح ٹوٹی ہے زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں
پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین آخر کہا جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں پامال لاشا دیکھ کے پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام پامال جیتے جی جو ہوا ہے اسے سلام رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان پامال لاشا دیکھ کے آ جاؤ میرے بھائی تلک بولیے حسین آ جاؤ میرے بھائی تلک بولیے حسین قاسم نہ لو حسین کی غربت کا امتحان پامال لاشا دیکھ کے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے یہ کہے کہ کچھ نشانوں کو شہ چومنے لگے عباس دیکھو رگڑی ہے قاسم نے ایڑیاں پامال لاشا دیکھ کے ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں کہاں پامال لاشا دیکھ کے پامال ہونا لاش چچا کی یہ سوچ کر پامال ہونا لاش چچا کی یہ سوچ کر لپٹا ہوا سموں سے ہے پرواہ کا نوجوان پامال لاشا دیکھ کے مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری ہائے سمو کے چاند سے چہرے پہ ہے نشان پامال لاشا دیکھ کے لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے لگتا ہے مجھ کو میر تکلم خیام سے ابھی سنائی دیتی ہے پرواہ کی ہچکیاں پامال لاشا دیکھ کے
کہتی ہے بیبیاں پامال لاشا دیکھ کے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد وآل محمد صلوات. ہم غریبوں کو ملا یہ فائدہ زینب سے ہے، مجلس شبیر کا تحفہ ملا زینب سے ہے. جب کتاب کربلا دیکھی سبھی کہنے لگے ابتدا شبیر سے اور انتہا زینب سے ہے. کربلا سے خلد کو جاتے ہیں جتنے راستے، آج تک ہموار ہر ایک راستہ زینب سے ہے. ہم غریبوں کو ملا یہ فائدہ زینب سے ہے، مجلس شبیر کا تحفہ ملا زینب سے ہے. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات بھیج محمد علیہ علی آئین اے جمال و کمال، اور اس موضوع کے تحت امیر المومنین کی شجاعت آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی تھی، اور کل کی مجلس میں اسی شجاعت کے ذیل میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت، یہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں جب تک کہ انسان شجاع نہ ہو۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اگر ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، تو انسان جلاد تو ہو سکتا ہے، شجاع نہیں ہو سکتا۔ جلاد ہونا اور ہے اور شجاع ہونا اور ہے۔ امیر المومنین جہاں ایک طرف شجاعت آپ کے ہاں کمال کی تھی، وہیں دوسری طرف صبر بھی آپ کے ہاں کمال پہ تھا، اور ان دونوں صفتوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے کہ دونوں صفتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، صبر بھی ہو اور شجاعت بھی ہو۔ اور یہی صفت تھی کہ جس کی بنیاد پر اگر کبھی جنگ کا موقع ملا بھی ہے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امیر المومنین نے اس جنگ کے میدان میں بھی اگرچہ مخالف ہے
دشمن ہے، جنگ کے اوپر آمادہ اور تیار ہے، لیکن اس کے باوجود جو انسانیت کے تقاضے ہیں، جو دین اور شریعت کے احکام ہیں، ان سے ذرہ برابر سرپیچی نہیں ہے، ذرہ برابر۔ آج ایسی ہی ایک جنگ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جس میں ہمیں علی کی ان دونوں صفتوں کو ایک ہی مقام پہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک طرف شجاعت اور دوسری طرف صبر، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ خندق۔ جنگ خندق، یہ جو جنگ خندق ہے، خندق کو خندق کہتے کس لیے؟ خندق کو خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے حضور نے خندق کھودوائی تھی۔ جناب سلمان فارسی پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں عجم میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے سے حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے سے بچنے کے لیے خندق کھود دیتے ہیں تاکہ ایک دم سے وہ حملہ نہ کر سکے۔ حضور نے اس مشورے کو پسند کیا اور خندق کھدوائی، ورنہ اس جنگ کا نام جنگ احزاب ہے۔ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ حزب کہتے ہیں عربی میں گروہ کو، لشکر کو۔ اس جنگ کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی کفار کے لشکر تھے پورے عرب سے، سب کو انہوں نے جمع کر لیا تھا اس جنگ خندق کے موقع پر۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہا جاتا ہے۔ جس وقت خندق کھد گئی تو حضور نے فرمایا کہ اس میں لکڑیوں کو روشن کر دیا جائے، یعنی آگ کو روشن کر دیا جائے۔ آگ روشن ہو گئی اور اب لشکر مخالف بالکل مقابل میں۔ میں تمام تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے، میں نے جیسے کل آپ کی خدمت میں صرف امیر المومنین کی شجاعت کے نمونے کے طور پر مختصراً کچھ روایتیں پیش کی تھیں، آج بھی اسی طریقے سے ایک دو واقعے اور ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ جب سرکار دو عالم نے مشرکین اور کفار کو آمادہ قتل دیکھا، اچھا ایک چیز ان بچوں اور نوجوانوں کے لیے اور عرض کر دوں تاکہ ان کے بھی ذہن آمادہ ہو جائیں اور بات آسانی سے ذہنوں تک پہنچ جائے، کہ جب جنگ احد ختم ہوئی تو جنگ احد میں مسلمانوں کی حماقت، کمزوری اور لالچ کو دیکھ کے کفار کے حوصلے بلند ہو گئے۔ کفار کے حوصلے بلند ہو گئے کہ اب ہمارا کام آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ان کی دکھتی ہوئی رگ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت جلدی لالچ میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی ڈر جاتے ہیں، بہت جلدی بھاگ جاتے ہیں، اور جب اتنے سے لشکر کے اوپر ہم نے ان کے اوپر ایسا کر لیا تو اگر ہم پورے عرب سے لشکر جمع کر لے تب تو خاتمہ ہے، اور پھر تو ہم ہی ہم ہوں گے۔ یہی وہ تصور تھا کہ جس تصور کے تحت انہوں نے پورے عرب سے لشکر جمع کر لیے کہ بس اب یہ جو جنگ ہوگی یہ بس آخری جنگ ہوگی، اور اس میں
اسلام اور مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیا جائے گا اور ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. تو جب یہ سارے لشکر میدان خندق، جو کہ خود مدینے کے اندر ہی ہے، جمع ہوئے، ادھر حضور اپنے اصحاب اور انصار اور لشکر کو، جب سرکار دو عالم نے مشرکین اور کفار کو آمادہ قتل دیکھا کہ یہ تو بالکل ہر طریقے سے جنگ کے اوپر آمادہ ہے، ہر طریقے سے قتل کے اوپر آمادہ ہیں، تو آپ نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی، خندق کھدوا لی اور بچوں اور عورتوں کو ایک بلند جگہ کے اوپر، ایک محفوظ جگہ کے اوپر جانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کہا. ادھر کفار کا عالم یہ تھا، وہ اتنے جوش میں تھے اور ان کو اتنا جیت کا بھروسہ تھا کہ یہ سب شراب پی پی کے ناچ رہے تھے کہ آج تو ختم کام ان کا، آج تو ہماری ہی فتح ہوگی، آج تو ہم ہی کامیاب ہوں گے. یہ شراب پی کے ناچ رہے تھے، رقص کر رہے تھے. اور ادھر مسلمانوں کا حال یہ تھا، یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ خوف سے ایسی چپی سادھے ہوئے تھے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوں، سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوں. آ تو گئے حضور کے کہنے کے اوپر، لیکن یہ ہوگا کیا؟ آج تو سب مار دیے جائیں گے، آج تو سب قتل کر دیے جائیں گے. اتنا بڑا لشکر، ارے لشکر نہیں، سارے لشکر، اور اس میں ایسے ایسے ان کے پہلوان اور ایسے ایسے بہادر. چنانچہ عمرو بن عبدود عامری، جس کا لقب تھا عماد العرب، اس کو عماد العرب کہا جاتا تھا، عرب کا پایا، عرب کی بنیاد، عماد العرب، اور وہ اکیلا 1000 پہ بھاری تھا. یہ کوئی مبالغہ نہیں، تاریخ میں ہے کہ وہ اکیلا 1000 پہ بھاری تھا. اس کو فارس بلبل بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ جب یہ قریش کے ساتھ وادی بلبل میں پہنچا تو بنی بکر نے آ کر گھیر لیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، ان کو تو میں اکیلا ہی دیکھ لوں گا. اور اس طرح وہ سب کے اوپر غالب آ گیا. یہ ہے امر. تو جب جنگ شروع ہوئی ہے تو میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جو اس وقت کی جو جنگیں ہوتی تھیں وہ آج کے طریقے سے بزدلانہ نہیں ہوتی تھی. یہاں سے بم مار دیا، وہاں سے چھپ کے گولی مار دی، یہاں سے نشانہ لے لیا، یہاں سے ہوائی جہاز سے گئے ان غریبوں پہ بم برسا دیا. ایسا نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کی جنگ واقعاً بہادرانہ جنگیں ہوتی تھی، دلیرانہ جنگیں ہوتی تھی، آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی. عمرو کا حال یہ تھا کہ یہ ایک نیزہ لیے ہوئے اور یہ للکار رہا تھا، آ جا مقابلے پہ، کیوں نہیں آتے ہو؟ وہ کہاں گئے تمہارے بدر و احد کے سورما؟ اور اس طریقے سے وہ للکار رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نیزہ ہلاتے ہلاتے ایک مرتبہ آیا اور خندق میں کود گیا. خندق میں کود گیا، آگ روشن خندق میں کود کے نکل آیا ادھر، کدھر؟ لشکر اسلام کی طرف. حضور کہہ رہے بھائی جاؤ ان کے مقابلے پہ، جاؤ اس کے مقابلے پہ. اب جیسے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں.
اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سا ہلایا تو اڑ جائے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کون جائے گا، اس کے مقابلے پہ کون جائے گا، وہ تو اونٹ کے بچے کو اٹھاتا ہے، سپر بنا لیتا ہے، جس کی شامت آئی ہو وہی جائے۔ اور یہ نیزہ ہلاتا ہوا خندق پار کر کے لشکر اسلام کی طرف، لشکر اسلام میں آ کے جب اس کی جسارت اتنی بڑھی کہ اس نے ایک مرتبہ حضور کے خیمے میں نیزہ چبو دیا۔ اب جب جسارت یہاں تک بڑھی تو پھر اب پیغمبر نے فرمایا علی تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ۔ امیر المومنین کے ہاتھ میں علم اسلام دیا اور حضور نے مقابلے کے لیے کہا۔ جب مولا جانے لگے تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے امامہ صحاب امیر المومنین کے سر پہ باندھا اور اپنی تلوار عطا فرمائی اور فرمایا کہ جاؤ، اور اس کے بعد دعا فرمائی کہ خداوندا اس کی مدد کرنا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا خرج الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے، کل ایمان کل کفر کے مقابل۔ اب سارے مسلمان یہ تو خیر جانتے ہی تھے کہ نہیں بھائی ہماری تو ہمت نہیں ہوئی اور ہم جاتے تو ہم کو ہمارا حال معلوم ہے، لیکن علی جا رہے ہیں، بہرحال اب تھوڑی سی امید ہے ہم کو۔ امیر المومنین اب یہاں سے طبری اور ثعلبی یہ دونوں اہل سنت کے حوالے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی جب میدان میں آئے تو آپ نے عمرو سے کہا کہ تو عہد جاہلیت میں کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے 3 سوال کرتا ہے تو میں ان میں سے ایک ضرور پورا کرتا ہوں۔ کہا میں اسی پہ آج بھی باقی ہوں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لے۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنا ہوتا تمہارے مقابل میں کیوں آتا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے دوسرا کام کر، واپس چلا جا۔ کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، عورتیں تانے دیں گی۔ یہاں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ کم از کم احد میں جو گئے تھے ان سے تو زیادہ ہی خیرت اس کے یہاں ہے۔ احد میں جو رسول کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اب وہ کدھر گئے اور کہاں گئے اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں میں، بہت ہی ادب سے احترام سے، کہ احد میں جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو کم سے کم عمرو کے ہاں ان سے تو زیادہ ہی خیرت ہے کہ اگر واپس جاؤں گا یا چھوڑ کر جاؤں گا یا بھاگ جاؤں گا تو قبیلے والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور عورتیں تانے دیں گی کہ دیکھو واپس آ گیا، بہت بڑا مرد بنتا تھا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے اگر واپس نہیں جاتے ہو تو تیسرا کام کرو، گھوڑے سے نیچے اترا۔ کہاں یہ قبول ہے، یہ منظور ہے، اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اب جب نیچے اترا تو کہنے لگا کہ ہمیں تمہارے اوپر رحم آتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمرو کہہ رہا ہے مولا علی سے، ہمیں تمہارے اوپر رحم آتا ہے کہ تم جیسے کریم مرد کو اور میں قتل کروں۔ آپ نے بڑی خاموشی سے سن لیا اس جملے کو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان نہیں،
कुल्ले कुफ्र, मुझे रहम आता है कि तुझ जैसा करीम और मेरे हाथ से कत्ल हो। आपने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने जब सुना, लेकिन मैं तो तुझे कत्ल करूंगा, तुझे हमारे ऊपर रहम आए या ना आए, लेकिन मैं तो तुझे कत्ल करूंगा। जैसे ही अमीरुल मोमिनीन की ज़बान मुबारक सुना कि अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं कि मैं तो तुझे कत्ल करूंगा, यह सुनकर उसे गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो एक मर्तबा अचानक उसने हमला कर दिया अमीरुल मोमिनीन के ऊपर, वार कर दिया। अब जो सरबत लगाई उसने, ज़र्ब लगाई उसने, तो तलवार आपके सरे अक़दस पे लगी, सरे अक़दस पे खून जारी हो गया। अमीरुल मोमिनीन के सरे अक़दस पे तलवार लगी। आप सुनते रहते हैं कि इब्ने मुलजिम ने वही तलवार मारी थी कि जहां के ऊपर खंदक में अमीरुल मोमिनीन की तलवार लगी थी, सरे अक़दस पे तलवार लगी। जैसे ही सरे अक़दस पे तलवार लगी, आपने एक ऐसा वार किया कि उसका हाथ बदन से अलग हो गया और वो जमीन पर, जैसे हाथ अलग हुआ तो जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि घोड़े पे तो है नहीं, आमने सामने जंग हो रही है। जैसे ही हाथ कटा तो जमीन के ऊपर गिर पड़ा। हुज़ैफा की रवायत है कि आपने उसके पैरों पे ज़र्ब लगाई। जाबिर कहते हैं कि इस मौके के ऊपर एक ऐसा गुबार उठा, एक गुबार बुलंद हुआ कि जिस मौके के ऊपर अम्र ने अमीरुल मोमिनीन के सर अक़दस पे ज़र्ब लगाई और अमीरुल मोमिनीन ने पलटकर अम्र को, एक गुबार उठा। अब जैसे ही हुज़ैफा कहते हैं कि जैसे ही पैरों के ऊपर तलवार पड़ी और गिरा, अमीरुल मोमिनीन ने इसके सीने पे तलवार रख दी। जैसे ही सीने पे तलवार रखी, इसने गुस्ताखी की, गुस्ताखी की तलवार हटा ली और अमीरुल मोमिनीन उसी के करीब टहल रहे हैं, चहलकदमी फरमा रहे हैं। हिम्मत नहीं है कि उठ जाए, हिम्मत नहीं है कि उठ जाए। मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में कि अली आईन है जमाल और आईन है कमाल, शुजाअत और सब्र दोनों एक मकाम पर अगर जमा हो जाए तो उस शख्सियत को अली कहते हैं। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब यहां के ऊपर, यहां तक जब बात आ गई है तो मवालियान अमीरुल मोमिनीन के महजूज होने के लिए एक बात और अर्ज कर दूं कि जैसे ही अमीरुल मोमिनीन ने सीने के ऊपर तलवार रखी, गुस्ताखी की, हटा ली, आप टहलने लगे उसी के करीब। उसके बाद अब गर्द उठा हुआ है, गुबार है, कुछ नजर नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मैदान में। जब गुबार बुलंद हुआ तो वो जो असहाब वहां थे, हुजूर के करीब, हुजूर के पास, हुजूर मैदान खंदक में एक मस्जिद है, मस्जिद फतह, जो एक बुलंदी के ऊपर, एक पहाड़ी के ऊपर है। हुजूर यहां से बैठ के जंग का नक्शा देख रहे थे, जंग का मंजर। धूल बुलंद है, अमीरुल मोमिनीन पैर के ऊपर वार करके उसे चित कर चुके हैं, गिरा चुके हैं। हुजूर ने फरमाया कि आज जो भी अली की फतह की खबर लेकर आएगा उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, जन्नत उसकी है।
اب ظاہر سی بات ہے کہ فری فنڈ میں اگر کوئی چیز ملنے لگے اور وہ بھی جنت، تو کون نہیں چاہے گا؟ جتنے مسلمان تھے سب صاحب دوڑ لگا دی، دوڑنے میں تو ایکسپرٹ تھے ہی. جب پہاڑی کے اوپر چڑھ سکتے ہیں تو میدان میں دوڑنے میں کیا حرج؟ کہ جنت مل جائے گی، جنت مل جائے گی، وہ بھی فری کی جنت. کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ کرنا ہی نہیں، خالی آ کے حضور کو یہ خبر دے دینی ہے کہ علی کامیاب ہو گئے، بس وہ جنت مل گئی. جتنے بے معرفتے تھے سب میدان میں چلے گئے. غور کیا آپ نے جملے کے اوپر؟ جتنے بے معرفتے تھے سب میدان میں چلے گئے، اور جو معرفت والا تھا وہ حضور کے پاس بیٹھا رہا. سب میدان کی طرف جا رہے تھے، حضور میدان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور یہ معرفت والا حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. یہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. حضور کے چہرے کے اوپر دیکھتے دیکھتے اس نے محسوس کیا کہ ایک مرتبہ جیسے ہی امیر المومنین نے امر کا سر قلم کیا، دھول تھوڑا سا بیٹھا، حضور کے لبوں میں مسکراہٹ آئی. جیسے ہی لبوں میں مسکراہٹ آئی، یہ قریب بیٹھے ہوئے سلمان فارسی نے کہا، حضور علی کی کامیابی مبارک. علی کی فتح مبارک. حضور نے کہا سلمان تم کو جنت مبارک. اب وہ جو بیچارے میدان میں گئے تھے فری میں تلاش کر رہے تھے جنت، اب ایک تو ادھر سے دوڑ لگائی تھی، ادھر سے دوڑ لگائی کہ جلدی سے حضور کے پاس پہنچے اور جا کے حضور کو مجدہ سنائے تاکہ جنت مل جائے. اب ہانپتے کانپتے حضور کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد کہا حضور 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 جنت، حضور علی کامیاب ہو گئے، علی کی فتح ہو گئی. امیر المومنین پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے کہ علی کامیاب ہوئے اور تم نے بڑی زحمت کی، میدان میں گئے، میدان سے آئے، لیکن جنت تو سلمان لے گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. اب جابر کہتے ہیں یہاں کر کا کس طریقے سے یہ دھول بیٹھا اور کیسے امیر المومنین کے فتح کی خبر آئی. جابر کہتے ہیں کہ اس موقع پر ایک ایسا غبار بلند ہوا کہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے. نہ امیر المومنین دکھ رہے تھے، نہ امر دکھ رہا تھا. اس کے بعد جناب امیر کی صدائے تکبیر بلند ہوئی. صدائے تکبیر میدان سے بلند ہوئی. بس جیسے ہی صدائے تکبیر بلند ہوئی مسلمان سمجھ گئے کہ علی کامیاب ہو گئے. مسلمانوں نے سب نے مل کے ایک مرتبہ صدائے تکبیر بلند کی. اس آواز کے سنتے ہی جتنے بھی امر کے ساتھی تھے انہوں نے سب نے فرار کرنا شروع کیا. جب امر نہ بچا تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ لہذا انہوں نے فرار کرنا شروع کر دیا. عالم یہ تھا کہ جب جا رہے تھے تو تیزی میں جاتے جاتے خندق میں گرتے جا رہے تھے، خندق میں گرتے جا رہے تھے، خندق میں گرتے جا رہے تھے. جب نوفل کو خندق میں گرتے دیکھا تو مسلمانوں نے اس پر پتھر برسانا شروع کر دیے. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کوئی دلیری ہے، کوئی بہادری ہے؟ ارے بہادری ہے تو سامنے آؤ. امیر المومنین ادھر سے فتح کر کے آ رہے تھے، پھر ایک مرتبہ خود خندق میں کود گئے اور کہا دیکھو یہ دلیری ہے، اور یہ کہہ کے تلوار نکالی اور ایک ہی قبضے میں اور ایک ہی حملے میں نوفل کا کام تمام کر دیا. خندق میں اور ایک ایسا پھر مغیرہ بن عثمان، یہ عبدی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے اوپر مولا نے وار کیا، وہ بھی بھاگا، یہ بھی تہ تیغ ہوا. اور اس طریقے سے امیر المومنین پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہاں تک جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا یہ تو تھے حضور کی حیات کے کچھ امیر المومنین کی شجاعت کے نمونے.
اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سے موقع ہیں کہ جن میں امیر المومنین نے خود حضور کی حیات میں شجاعت کا مظاہرہ کیا اور تاریخ میں وہ رقم ہے۔ اب جب حضور کا انتقال ہوا تو حضور کے انتقال کے بعد امیر المومنین کے سامنے بڑا سخت وقت تھا۔ صبر اور شجاعت دونوں کیسے ایک مقام کے اوپر جمع ہیں۔ وہ علی کہ جس نے بدر و احد و خیبر و خندق میں اپنی شجاعت کے جلوے اور اس ذوالفقار کے جوہر دکھائے ہیں، پیغمبر کے انتقال کے بعد وہی علی ہیں اور بالکل خاموش، حالات کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے۔ خود اپنا دروازہ جل رہا ہے اور علی کچھ نہیں کہہ رہے۔ زوجہ کا پہلو شکستہ ہے اور علی کچھ نہیں کہہ رہے۔ خود علی کے گلے میں رسی کا پھندا اور علی کچھ نہیں کہہ رہے۔ محسن کی شہادت اور علی کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں کہا مولا نے۔ دو حق مسلم تھے، ایک فدق اور دوسرے خلافت، دونوں سے محروم کر دیا گیا۔ علی کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ نہیں۔ اور 1-2 سال نہیں، 25 سال ایسے گزار دیے مولا نے۔ میں اس مقام پر کہا کرتا ہوں کہ بیان کر دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن کبھی آپ تنہائیوں میں سوچئے گا کہ امیر المومنین نے کس طرح ان ایام میں صبر کیا ہے، اور کیا صبر آئے گا کسی کو، اور وہ بھی جو اتنا بڑا شجاع ہو، جو اتنا بڑا بہادر ہو۔ اب وہ ایک الگ موضوع ہے کہ امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جس وقت آپ کو خلافت ظاہری ملی تو خلافت ظاہری ملنے کے بعد آپ نے اپنا پائے تخت قرار دیا کوفے کو۔ کوفے کو پائے تخت کیوں قرار دیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ امیر المومنین کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج امیر المومنین کی حکومت کے لیے تھا وہ تھا حاکم شام۔ مدینے میں رہ کے حاکم شام سے مقابلہ مشکل تھا، لہذا آپ نے اپنا پائے تخت قرار دیا کوفے کو۔ امیر المومنین کوفے آ گئے اور پہلی جنگ جو لڑی گئی ہے وہ ہے جنگ جمل۔ اس جمل کے موقع کے اوپر یہ کچھ روایتیں ہیں، روایتیں نہیں حقائق ہیں جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، کیونکہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور عموماً یہ چیزیں اس لیے نہیں بیان ہوتی ہیں کہ کہیں کوئی طبقہ ناراض نہ ہو جائے، جبکہ میں پوری امت مسلمہ کو دعوت دیتا ہوں، پوری امت مسلمہ کو دعوت دیتا ہوں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے اور آپ کی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ وہ روایتیں ہیں کہ جنہیں ہم نے بھی قبول کیا ہے اور آپ نے بھی قبول کیا ہے، جنہیں ہم نے بھی مانا ہے اور آپ نے بھی مانا ہے۔ اور جو اس وقت
سمجھدار مسلمان ہے وہ قبول کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے اور قبول کرے گا. اس لیے کہ ام المومنین امیر المومنین کے مقابلے میں ایک لمحے فکریہ تو ہے کہ یہ ام المومنین اور امیر المومنین کے مقابلے میں کیسے آ گئی. ام المومنین کا مقابلہ امیر المومنین سے کیوں ہو گیا؟ جو سمجھدار مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کون لوگ سبب بنے، کیوں ایسا ہوا. جب امیر المومنین کو خلافت میں ملی تو امیر المومنین کی بیعت لینے اور بیعت کرنے والوں میں سب سے آگے دو نام تھے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، تاریخی حقیقت ہے جس کو تمام امت مسلمہ نے قبول کیا ہے. دو لوگ سب سے پیش ان میں ایک نام ہے طلحہ کا اور دوسرا نام ہے زبیر کا. امیر المومنین کی بیعت کرنے والوں میں سب سے آگے اور سب سے پیش اور سب سے پہلے علی کی بیعت توڑنے والوں میں بھی انہی کے نام ہیں. بیعت کرنے والوں میں بھی سب سے آگے یہ اور بیعت توڑنے والوں میں بھی سب سے آگے یہ. کیوں؟ امیر المومنین کی حکومت کا جو طرز تھا، جو طریقہ تھا، جو انداز تھا، وہ انہیں پسند نہیں آیا. عدالت اور انصاف سب کو نہیں بھاتا ہے اور کرپٹڈ کو تو کبھی بھائے گا ہی نہیں. وہ تو ہمیشہ کرپٹڈ ہمیشہ چاہے گا کہ کرپشن والی ہی حکومت ہو. جو کرپٹڈ ہے، کرپٹڈ کبھی نہیں چاہے گا کہ انصاف والی حکومت آئے. کرپٹڈ اسی میں خوش ہوگا کہ کرپشن والی حکومت آئے. کرپشن والی حکومت آئے گی تو کرپشن کر پائے گا، ورنہ پھر تو کرپشن ہی نہیں کر پائے گا. لہذا انصاف، عدالت یہ سب کو نہیں بھاتا ہے. ام المومنین حج سے واپس آ رہی تھی. مقام شراف میں ان کو اطلاع ملی کہ خلیفہ قتل ہو گئے ہیں. کون؟ تیسرے خلیفہ، وہ قتل کر دیے گئے اور علی تخت حکومت پر آ گئے ہیں. تو یہ واپس مکے چلی گئی. مدینے آ رہی تھی لیکن یہ مدینے نہیں آئی، پھر مکے واپس چلی گئیں. جب یہ مکے واپس گئیں تو طلحہ اور زبیر بھی یہاں سے پہنچ گئے اور ان سب نے، کیونکہ خود ان کی تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اتنا بڑا لشکر جمع کر سکے، لیکن ایک ایسا مقدس ٹائٹل لگا ہوا تھا ام المومنین کا کہ اس ٹائٹل سے انہوں نے سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا، سارے مسلمانوں کو ایک جگہ کر دیا. ام المومنین، ام المومنین، ام المومنین. ارے ام المومنین جا رہی، ام المومنین طلب کر رہی، ام المومنین کہہ رہی ہیں. سب کو اکٹھا کر دیا، سب کو جمع کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے ام سلمہ سے بھی خواہش کی کہ آپ بھی تشریف لے چلیے ہمارے ساتھ. جناب ام سلمہ نے نہ یہ کہ ان کو ٹوکا اور روکا بلکہ جواب دیا کہ حضور کی ازواج کو یہ زیب نہیں دیتا ہے. کس کے مقابلے میں جا رہی ہو؟ تم کو پتا ہے کس کے مقابلے میں جا رہی ہو؟ جناب ام سلمہ جو کہ عشق اور محبت اہل بیت سے لبریز تھی، اور جب جنگ کا ارادہ کر ہی لیا ام المومنین نے تو بصرے کی طرف روانہ ہو گئیں.
جیسے ہی ایک چشمہ حواب کے قریب پہنچی تو کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. حضور خبر دے کر گئے تھے. حضور نے اپنی حیات ہی میں خبر دے دی تھی کہ اس کے اوپر حواب کے کتے بھونکیں گے. جیسے حواب کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا تو یہ پھر واپس ہونے لگی. ارے رے حضور نے خبر دی تھی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں اور کہیں حضور کی بد دعا ہمارے شامل حال ہو جائے اور حضور کی یہ حدیث ہمارے شامل حال ہو جائے. اب جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا نہیں, تو ایک ہی نام کے کئی جگہیں ہوتی ہیں اور حواب تو یہاں کے اوپر بھی وہ والا حواب ہے, یہاں والا حواب تھوڑے ہے, اس کے لیے حضور نے کہا ہوگا. حضور نے وہاں کے لیے کہا ہے. اور یہ برابر کہہ رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے واپس کرو, مجھے واپس کرو, مجھے واپس کرو. اور عالم یہ تھا کہ داہنے بائیں خلق کثیر, ایک بہت بڑا مجمع. اب جب یہ مقام ہزیمہ میں پہنچی تو عثمان بن حنیف نے مقابل ہو کر جنگ کی بجائے صلح کی ان کو پیشکش کی. صلح کی پیشکش. امیر المومنین نے آخر تک حجت تمام کی ہے کہ جنگ نہ ہو, آخر تک. اور آخر صلح اس شرط کے اوپر ہوئی, اس جگہ کے اوپر کہ حضرت علی کے آنے تک عثمان ابن حنیف دارالامارہ کے مالک ہوں گے. جب تک مولا کوفے نہیں پہنچتے ہیں, بصرے ادھر نہیں آتے, تب تک عثمان بن حنیف یہاں کے اوپر دارالامارہ کے مالک ہوں گے. طلحہ نے اکیلے میں کسی سے کہا کہ واللہ جب علی بصرے پہنچیں گے تو سب کی گردنیں کاٹ دیں گے, اس سے پہلے کہ علی بصرے پہنچیں ان سے جنگ کر لو. تو بس ان لوگوں نے کیا کیا کہ رات کے اندھیرے میں عثمان بن حنیف کے اوپر حملہ کر دیا کہ اگر علی آ گئے تب تو ہم لوگ کوئی بچیں گے ہی نہیں, اس سے پہلے کہ علی آئے حملہ کر دو. رات کو انہوں نے عثمان بن حنیف پہ حملہ کر دیا. چنانچہ جب جناب عثمان بن حنیف نماز عشاء پڑھ رہے تھے ان پر حملہ کر کے 50 ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا اور عثمان بن حنیف کو گرفتار کر لیا گیا. اب جب سہیل بن حنیف کو مدینے کا گورنر بنایا اور قشم بن عباس کو مکے کا اور 6000 کی فوج لے کر ربضہ پہنچے, پھر وہاں سے ذیقار. امام حسن اور جناب عمار یاسر مدینے سے پھر کوفے پہنچ گئے. کوفے میں ابو موسیٰ اشعری یہ بھی بڑے مقدس تھے اور انہوں نے لوگ امیر المومنین کے دفاع میں نہ نکلے اس کے لیے دین کا حوالہ دینا شروع کیا, آیتیں سنانی شروع کی, حدیثیں پڑھنا شروع کی. اب یہاں کے اوپر انصاب الاشراف میں ہے کہ حضرت علی نے روز جمعہ 10 جمادی الاخر کو اپنے لشکر کو ترتیب دیا. میمنے پر مالک اشتر اور سعید بن قیس کو رکھا اور میسرے کے اوپر جناب عمار یاسر اور شریح ابن ہانی کو اور قلب میں محمد بن ابی بکر کو اور عدی بن حاتم کو اور ان کے ساتھ بازو کے اوپر زیاد بن کعب اور حجر بن عدی اور کمین میں عمرو بن حمق اور جندب بن زبیر کو. اس طریقے سے امیر المومنین نے
لشکر کو ترتیب دیا، وقت گزرتا رہا۔ اب جب جنگ کی نوبت آئی ہے اور ہر طریقے سے امیر المومنین نے حجت کو تمام کر لیا، تو پھر آپ نے جناب محمد حنفیہ کو علم دیا۔ کس نے؟ مولا امیر المومنین نے۔ اور محمد حنفیہ کو علم دینے کے بعد کہا کہ جا کر ام المومنین کو سمجھاؤ، ابھی بھی جا کر ام المومنین کو سمجھا۔ اب جب یہ سمجھانے پہنچے تو پھر طلحہ اور زبیر کو مخاطب کیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عورتیں تو پردے میں رہیں اور زوجہ رسول کو میدان میں لے آئے، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری شرم؟ لیکن حضرت کے سمجھانے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ امیر المومنین نے زبیر کو مدینے کا ایک واقعہ یاد دلایا جس میں خود امیر المومنین کے مقابلے پر آنے کی خبر رسول اللہ نے دی تھی۔ مدینے کا ایک واقعہ یاد دلایا۔ اس کے بعد عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اور تو کچھ نہیں لیکن علی کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، مجھے علی کی تلوار سے ڈر لگتا ہے، اور میں کیا، اس تلوار سے تو بڑے بڑے ڈرتے ہیں، اس تلوار سے تو بڑے بڑے ڈرتے ہیں۔ الغرض جب زبیر جنگ کے لیے آمادہ ہوئے تو مولا نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس پر شیطان نے غلبہ کر لیا ہے، جانے دو اس کو، یہ مرے گا، خود اپنے ہاتھوں مرے گا۔ اور وہی ہوا تھا کہ جب وہ امیر المومنین نے اسے حدیث یاد دلائی تو واپس ہونے لگا۔ جب واپس ہونے لگا تو خود اسی کے لشکر والوں نے، اسی کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت دونوں گھاٹے میں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اب یہاں کے اوپر پھر ام المومنین کہتی کہ میں نے علی کو صفوں کے درمیان دیکھا، کیونکہ ظاہر بات بلندی پہ تھی، ناقے کے اوپر تھی، ہودج کے اوپر تھی، تو وہاں سے تو سب نظارہ کر رہی تھی، تو کہتی کہ میں نے علی کو صفوں کے درمیان میں دیکھا، اور صفوں کے درمیان علی اس طریقے سے ٹہل رہے تھے کہ میں نے کہا کہ دیکھو علی آج ویسے ہی گشت کر رہے ہیں اور ویسے ہی ٹہل رہے ہیں کہ جیسے رسول اللہ کے دور میں جنگوں میں ان کا حال ہوتا تھا، جنگوں میں ان کی حالت ہوتی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا اے ام المومنین، اب کچھ الفاظ کی نزاکتیں بھی ہوتی ہیں، اے عائشہ تم بہت جلد اپنے عمل کے اوپر پشیمان ہوگی، جو تم آئی ہو یہاں سے وہاں تک تم بہت جلد پشیمان ہوگی۔ اب جب جنگ شروع ہوئی تو مولا نے فرمایا خداوندہ، یہ دعا ہے مولا امیر المومنین کی مناجات، خداوندہ میں نے ان کو سمجھایا، ڈرایا، لیکن یہی نہیں مانے، بس ان کی حالت کے اوپر تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ کوئی یہ آیت بھی ان کو پڑھ کے سنا دے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب بھی مومنین کے دو گروہ آپس میں مقاتلہ کرے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، جا کے ان کو کوئی سنا دے۔ ان کو مسلم مجاشعی نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، میں جا کر یہ آیت پڑھوں گا، میں آج سنا دوں گا۔ فرمایا تم کو قتل کی دھمکی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ راہ خدا میں سب منظور، اگر قتل ہوتا ہوں تو ہو جاؤں۔ آیت سنائی، جب جا کے انہوں نے آیت پڑھی ہے تو ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ جب نوبت یہاں تک آ گئی تو اب آپ نے امیر المومنین نے
جناب محمد حنفیہ کو علم دے کے لشکر کا علمدار بنا کے بھیجا. بیٹا، اب یہ پورا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، بیٹا پہاڑ جگہ چھوڑ دے مگر تم ادھر سے ادھر نہ ہونا. پہاڑ جگہ سے ہٹ جائے لیکن تم ادھر سے ادھر نہ ہونا. دانتوں کے اوپر دانتوں کو جمائے رہنا، زمین میں اپنے قدم میخوں کی طریقے سے گاڑ دینا، اور فوج کی آخری صف کے اوپر نظر رکھنا. اور دیکھو، نظر کو چکا چوند ہونے سے بچائے رکھنا، اور یہ جان لو کہ نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب جب جناب محمد حنفیہ گئے ہیں اور جنگ کی ہے تو معلوم ہوا کہ ادھر سے ادھر میمنہ کو میسرے پہ پلٹا، میسرے کو میمنے پہ پلٹا، اور طلحہ اور زبیر دونوں قتل کر دیے گئے. اب جب یہ دونوں قتل ہو گئے، جب امیر المومنین صلح کی پیشکش کر رہے تھے تو کی نہیں. اب ام المومنین نے کہا کہ علی سے کہو کہ صلح کر لیں. اور جب جناب محمد حنفیہ جنگ کر کے واپس آئے تو خود امیر المومنین نے بھی ایک مطلب پھر حجت تمام کی کہ جا کر کہو کہ جنگ سے باز آ جائیں، صلح کر لیں. لیکن اس موقع کے اوپر نہیں مانی، جبکہ بعد میں مانی. اس موقع کے اوپر نہیں مانی. امیر المومنین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس ایک جنگ سے نکلنا، شروع کر دینا آسان ہے جنگ کا، جنگ سے نکلنا بڑا مشکل ہے. یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد قتل ہو گئی تو مولا نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے اور اب عنقریب تمہاری بہن کی سواری گرے گی، لہذا تم جلدی سے جا کے ناقے کے پاس جاؤ. یہ ہے امیر المومنین کا کرم. جاؤ ناقے کے پاس جاؤ تم، کیونکہ خود امیر المومنین میدان میں ہے، جناب محمد حنفیہ میدان میں ہے، مالک اشتر میدان میں ہے، عمار یاسر میدان میں ہے. ابھی عمار بھی حیات ہیں، مالک اشتر بھی ہیں، محمد بن ابی بکر بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں. جنگ ہو رہی، کشتوں کے پشتے 10,000 مسلمان جنگ جمل میں قتل ہو گیا. 10,000 مسلمان. اور جب حملہ کرتے جا رہے تھے تو حملہ کرتے کرتے جس وقت ناقے کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ بڑھ کے جناب مالک اشتر یا جناب عمار یاسر نے ناقے کے پیروں کے اوپر ضرب لگائی. جیسی پیر کٹے ہودج گرنے لگا. جیسے ہودج گرنے لگا محمد ابن ابی بکر نے جلدی سے محمل کے اندر ہاتھ ڈالا، بازو پکڑا تو ایک مرتبہ کہا کون ہے کہ جو حرم رسول کو ہاتھ لگا رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ بس ایک مرتبہ محمد کہتے ہیں میں کوئی اور نہیں تمہارا بھائی محمد ہوں. علی بڑے کریم ہیں، وہ کسی غیر کو تمہارے سنبھالنے کے لیے نہیں بھیجیں گے. علی بڑے شریف ہیں، علی بڑے خیرت مند ہیں. محمد بہن کو سنبھالو. محمد نے بہن کو سنبھالا. اب اس کے بعد کہتی ہے کہ ابو الحسن تم نے فتح پار لی اور اب ہمارے اوپر احسان کرو. تم نے فتح پا لی، اب ہمارے اوپر احسان کرو. احسان کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو اب شرافت کے ساتھ مدینے پہنچا دو. مولا علی نے فرمایا کہ
تم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا کیا؟ تم خود سوچو. خدا کی نافرمانی کی، اپنا پردہ چاک کیا، اپنی حرمت مباح کی، اور قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی تم. امیر المومنین کے ساتھ 20,000 افراد تھے، ام المومنین کے ساتھ 60,000 افراد تھے. اب جب محمد بن ابی بکر نے ان کو بصرے لے جانے کا ارادہ کیا تو بصرے میں لے جا کر عبداللہ بن خلف کے گھر میں ان کو اتارا. اب یہاں سے پھر ایک روضۃ الاحباب ایک کتاب ہے، اس کی ایک روایت، اور بس یہیں پہ اپنی بات تمام کر دوں گا. واقع جمل کے بعد حضرت علی عائشہ کے پاس گئے، ان کی قیام گاہ جہاں یہ ٹھہری ہوئی تھی، اور اس وقت بصرے کی عورتیں ان کو گھیرے ہوئے تھیں چاروں طرف سے، اور یہ بیٹھی رو رہی تھی. حضرت علی نے اجازت لینے کے بعد اندر جا کر ام المومنین سے کہا کہ رسول مقبول کی بیٹیوں کو رسول مقبول کی بیویوں کو خدا نے حکم دیا ہے کہ قرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں سے مت نکلو، مگر تم نے خلاف ورزی کی اور بہت بڑی خطا کی تم مرتکب ہوئی جو تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں تھا. باوجود کہ تم میرے اس قرب اور قرابت کو جو رسول مقبول سے مجھے جانتی تھی، اور خود حضرت کو مقرر اور بار بار یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور جو علی کو دوست رکھے معبود اسے دوست رکھنا، اور جو علی کو دشمن رکھے اس کو دشمن رکھنا. لیکن پھر بھی تم نے میرے ساتھ دشمنی کی اور میرے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ کیا. خیر یہی تو ہے علی. خیر اب مناسب یہی ہے کہ تم اب اپنی خطاؤں کے اوپر اصرار نہ کرو، تکرار نہ کرو، اس کے اوپر ضد پہ نہ اڑی رہو، اور اسی وقت مدینے چلی جاؤ اور گھر میں بیٹھو، اور جس مکان میں جناب رسالت مآب نے تم کو چھوڑا تھا تا دم مرگ اسی میں رہو. یہ کہہ کر حضرت علی اٹھے اور وہاں سے چلے گئے. پھر دوسرے دن حضرت علی نے امام حسن کو بھیجا. جانے کے لیے تیار نہیں ابھی بصرے میں ہے، ابھی لگتا ہے ارادہ کچھ اور ہے، اور ارادے نیک نہیں ہیں، ابھی بصرے ہی میں ہے. امام حسن کو بھیجا، ایک پیام دے کر امام حسن نے جا کر کہا کہ امیر المومنین نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے، اگر تم اسی وقت مدینے کی جانب روانہ نہ ہوئی تو بخدا میں تم کو ایسا امر یاد دلاؤں گا کہ جس کو تم خوب جانتی ہو. ایک ایسا حکم حضور کا سناؤں گا اور ایک ایسا حکم یاد دلاؤں گا تم کو کہ تم خوب جانتی ہو اس کو. حضرت علی کا جیسے ہی پیام سنا تو کہہ رہی کہ یہ کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی جیسے ہی حضرت علی کا یہ پیام سنا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اگر تم مدینے نہیں گئیں تو میں حضور کا وہ پیام تم کو سناؤں گا کہ جس کو تم خوب جانتی ہو، اور حضور کا وہ حکم تم کو بتاؤں گا کہ جس کو تم خوب پہچانتی ہو. تو یہ کنگھی کرتے کرتے ان کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ گئی، اور انہوں نے کہا جلدی اس کا سامان تیار کرو، سامان تیار کرو. اور چہرے کے اوپر اضطراب اور پریشانی کے حالات.
بصرے کی عورتیں نے کہا ام المومنین کیا ہو گیا؟ ارے ابھی تو آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھیں، ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں، کل علی آئے پھر بھی آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، آج حسن مجتبیٰ نے کیا کہہ دیا؟ کیا پیغام لے کر آ گئے؟ کیا پیغام سنا دیا؟ بس ایک مرتبہ ام المومنین مضطرب ہو گئی اور کہتی ہیں کہ علی نے حسن کے ذریعے جو پیغام بھیجا ہے اس نے مجھے بے چین کر دیا، اور اس وقت بجز سفر کے کوئی ہمارے پاس چارہ ہے ہی نہیں۔ اس عورت نے پوچھا، جو بصرے کی عورت تھی، کہ وہ کیا پیغام ہے؟ ظاہر سی بات ہے عورتوں کو کہاں پھر ایک بات تھوڑی سی معلوم ہو جائے پھر باقی آگے تو وہ نکلوا ہی لیں گی۔ تو وہ کیا پیغام تھا؟ وہ کیا پیغام ہے؟ کیا بات ہے جس سے تم کو اتنا جو یہ لاحق ہو گیا تردد؟ ام المومنین کہتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا غنائم تقسیم کر رہے تھے، بس یہ آخری روایت ہے، یہ غنائم تقسیم کر رہے تھے۔ غنائم مطلب غنیمت، مال غنیمت۔ ایک دن رسول خدا غنائم تقسیم کر رہے تھے اور میں نے بھی اپنا حصہ مانگ لیا، اور مانگنے میں اعتدال سے زیادہ، یعنی جو ہمارا حصہ تھا اس سے زیادہ میں نے فرمائش کر دی۔ اس پر علی نے مجھے خاموش کر دیا کہ بس اتنا ہی ملے گا جتنا تمہارا ہے۔ امیر المومنین بیت المال میں جھاڑو دیتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، سجدہ شکر کرتے تھے، معبود جس کا حق ہے اس کا پہنچ گیا۔ علی کہاں برداشت کرنے والے؟ کہ بھائی اتنا ہی ملے گا جتنا ہے تمہارا۔ تو انہوں نے علی کو، خود کہتی کہ میں نے علی کو بلند آواز سے جواب دے دیا، اور جب بلند آواز سے جواب دیا تو رسول اللہ ملول ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، اور علی نے یہ آیت پڑھ دی، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، کہ ممکن ہے کہ رسول تم سے اپنا ہاتھ کھینچ لے اور دستبردار ہو جائے، اور تمہارے بدلے خدا اسے بہترین بیویاں عطا فرمائے۔ یہ آیت مولا نے پڑھ دی، یعنی قریب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ خدا کا رسول تم سے اپنا ہاتھ کھینچ لے اور تمہارے بدلے میں تم سے اچھی زوجہ اس کو عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر، خود کا بیان ہے، کہتے ہیں یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، اور اب جو غصہ آیا تو رسول اللہ میری سخت کلامی کے اوپر غضبناک ہو گئے، غضبناک ہو گئے حضور، اور علی سے فرمایا کہ اے علی، میں نے ان بیویوں کا طلاق تمہارے قبضے اختیار میں دیا، اور تم جب چاہو ان میں سے جس کو چاہو طلاق دے دو۔ اور حضرت نے یہ بات مطلقاً فرمائی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ام المومنین کہہ رہی ہیں، حضرت نے یہ بات مطلقاً فرمائی جس سے زندگی اور موت کی کوئی قید نہیں ہے، لہذا میں ڈری کہ کہیں علی ایسا کر نہ دیں۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ لیکن ہم نے تو آرام سے پڑھ دیا اور آپ نے آرام سے سن لیا، لیکن یہ امیر المومنین ہی کا جگر تھا کہ کس طریقے سے جنگ جمل میں ان مسلمانوں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو حرم رسول ہے وہ میدان میں امیر المومنین کے مقابلے کیسے برداشت کیا۔
آسان نہیں ہے، لیکن یہ علی کا کمال ہے، اس لیے کہ علی آئینہ کمال ہے، علی آئینہ جمال ہے۔ اور امیر المومنین نے جتنی خوبصورتی سے اور جتنے حسن سے اس جنگ کو لڑا ہے، ممکن ہی نہیں تھا اگر علی کے کوئی علاوہ کوئی ہوتا تو اس خوبصورتی اور اس حسن سے یہ جنگ لڑتا۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین ہیں، جناب عمار ہیں، جناب مالک اشتر ہیں، جناب محمد حنفیہ ہیں، یہ تو جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی اپنی زیادتی کی بنیاد پر قتل ہوئے ہیں، ورنہ امیر المومنین کی تو کوشش یہی تھی کہ کم سے کم قتل ہو، کم سے کم مارے جائیں، کم سے کم قتل ہو اور کم سے کم مارے جائیں۔ جنگ تمام ہو گئی، امیر المومنین کوفے چلے گئے، ام المومنین مدینے آ گئیں۔ اب اس کے بعد ایک اور سخت مرحلہ امیر المومنین کے سامنے تھا اور ہوتا شام۔ اور امیر المومنین یہ جو شام کا فتنہ ختم کرنا چاہتے تھے، شاید اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ امیر المومنین جانتے تھے کہ اس حاکم شام کی نیت اور ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اور جس وقت امیر المومنین جنگ صفین کے لیے نکلے ہیں کوفے سے شام کی طرف، تو چلتے چلتے آپ کی سواری ایک وادی سے گزری۔ آپ نے کہا قافلے کو روک دو، قافلے کو روک دو، قافلہ روکا گیا۔ کہا مولا خیریت؟ کہاں یہ وہی سرزمین ہے کہ جس کے اوپر نواس رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ آؤ تم کو ہم وہ میدان اور اس میدان میں سارے مقام دکھائیں۔ دیکھو یہاں کے اوپر اہل حرم کے خیمے ہوں گے۔ امیر المومنین نے پورے میدان کی نشاندہی کی ہے میدان صفین میں، جنگ صفین میں جاتے وقت۔ دیکھو یہاں کے اوپر خیمے ہوں گے، ادھر دشمن کی فوج ہوگی، ادھر حسین ابن علی کا لشکر ہوگا، یہ فرات بہ رہی ہوگی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں گے، ہاتھوں میں خالی کوزے ہوں گے، العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ بس عزیزو آپ متوجہ ہو گئے، تیزی سے تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں، اور آج 7ویں شب آ گئی۔ میں نے آج دن میں کئی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ جس عشرے کا انتظار ہم سال بھر کرتے ہیں، جس محرم کا انتظار ہم سال بھر کرتے ہیں، اور جس کا انتظام ہم بہت پہلے سے کرتے ہیں، اور کتنی تیزی سے اس کی تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں، کتنی تیزی سے اس کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اور آج 7ویں شب آ گئی، اور بس اب 2 شبیں اور 3 شبیں اور ہیں، اور وہ زہرا کا لال جو ہمارے گھروں میں ہمارا مہمان ہوا تھا، ہمارے عزاخانوں میں ہمارا مہمان ہوا تھا، وہ رخصت ہو جائے گا، وہ رخصت ہو جائے گا۔ عزاداروں آپ نے خالی رخصت کا نام سنا بے قرار ہو گئے، رخصت کا خالی نام سنا۔ آپ جب رخصت کرتے ہیں تو کسے رخصت کرتے ہیں؟ آپ علم کو رخصت کرتے ہیں، ذوالجناح کو رخصت کرتے ہیں، تعزیہ کو رخصت کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے امام تو نہیں ہوتے، لیکن ذرا اندازہ لگاؤ ارے ان بیویوں کا کیا حال ہوا ہوگا
کہ جو خود امام کو رخصت کر رہی تھی، جو عباس کو رخصت کر رہی تھی، جو علی اکبر کو خدا حافظ کہہ رہی تھی، جو قاسم کو فی امان اللہ، ان بیویوں کا کیا عالم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کربلا کے میدان میں جب جنگ کا بازار گرم ہوا ہے تو ہر امام کے جانثار کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ سب سے پہلے جائے اور جا کر میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اپنی جان کو امام کے قدموں میں قربان کر دے۔ اور امام ایک ایک کو میدان میں بھیج رہے ہیں، یہاں تک کہ اصحاب شہید ہو گئے، انصار مارے گئے، اور کربلا کے میدان میں اب امام کے لیے ایک سخت مرحلہ تھا، اور وہ سخت مرحلہ اس لیے کہ اب گود کے پالوں کی باری تھی، جن کو اپنی آغوش میں کھلایا ہے، جن کو پروان چڑھایا ہے، جن کا بچپنا، جن کی نوجوانی حسین کی نظروں میں گھوم رہی ہے، اور ان کو اب رخصت کرنا، ان کو خدا حافظ کہنا ہے۔ اور محمد کے لاشیں اٹھا چکے، عقیل اور جعفر کی اولاد قربان ہو چکی، اور اب اولاد علی کی باری ہے۔ عقیل اور جعفر کی اولاد قربان ہونے کے بعد اب اولاد علی کی نوبت، اور یہ مرحلہ اور بھی سخت تھا امام کے لیے کہ امام کس کو میدان میں جانے کے لیے کہیں۔ عالم یہ تھا کہ ایک ایک میں آتا تھا امام کی خدمت میں، آقا ہمیں جانے دیجیے، بابا ہمیں جانے دیجیے، چچا ہمیں جانے دیجیے، اور امام سب کو سینے سے لگائے ہوئے، کیسے اجازت دیں، کیسے کہے کہ میدان میں جاؤ۔ جناب قاسم کہتے ہیں کہ بار بار آ کے آواز ہے، امو اجازت دے دو، اور چچا بار بار سینے سے لگا لیتے، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو۔ اور جب قاسم کو اجازت نہ ملی، ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ اگر میرا بابا ہوتا تو آج سب سے پہلے شاید میں میدان میں جاتا، سب سے پہلے شاید بابا مجھے میدان میں بھیجنے کی اجازت دے دیتا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب بابا دنیا سے چلے گئے، بابا کو یاد کر رہے تھے، یاد کرتے کرتے یاد آیا کہ جب بابا جا رہے تھے تو بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا قاسم دیکھو، اگر کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اب اس سے مشکل وقت کیا ہوگا کہ جب مشکل گشا کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ مشکل گشا کا لال نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے مشکل گھڑی کیا ہوگی؟ تعویذ کھولا، پڑھا، دیکھا لکھا ہوا تھا، بیٹا قاسم دیکھو کربلا میں تو نہیں ہوں گا، تم اپنی جان کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ کہتے جیسی تعویذ کو دیکھا، اس تحریر کو دیکھا ہے، قاسم خوش ہو کے کھڑے ہو گئے اور تیزی سے امام کی خدمت میں آئے اور جلدی سے امام کی خدمت میں تعویذ پیش کر کے ایک جملہ کہا، چچا کیا اب بھی اجازت نہیں دو گے؟ کیا اب بھی اجازت نہیں دو گے؟ امام نے بھائی کی تحریر دیکھی، بھائی کا زمانہ یاد آ گیا، اپنی غربت اور مظلومی کو دیکھا،
ایک مرتبہ تحریر کو آنکھوں سے لگایا، بوسا دیا، قاسم کو سینے سے لگا کے حسین اتنا روئے کہ غش کھا گئے۔ کسی کو غش آ جاتا ہے، کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، عزادارو مچھلی سے بے قابو ہو گیا، ماتم میں بے قابو ہو گیا، عاشور کا دن ماتم کرتے کرتے بے قابو ہو کے گر گیا، غش آ گیا۔ جب غش آ جاتا ہے تو عزادار کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو جلدی سے پانی لایا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے۔ ارے اللہ اللہ، حسین کربلا میں پانی کہاں سے لائے؟ حسین کو کیسے غش فاقہ ہوا مجھے نہیں معلوم، قاسم کیسے اٹھے مجھے تاریخ میں نہیں ملا، لیکن کہتے ہیں جس وقت غش فاقہ ہوا ہے تو ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا قاسم قریب آؤ۔ کربلا کے میدان میں جتنے بھی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں سب کو امام نے کہا جاؤ تیار ہو کے آؤ، لیکن قاسم سے یہ نہیں کہا کہ تیار ہو کے آؤ، کہا بیٹا قاسم قریب آؤ، میں تمہیں تیار کرتا ہوں۔ قاسم قریب آ جاؤ، میں تمہیں تیار کروں گا۔ اور کہتے کہ ایک مرتبہ حسین نے ایک خود اٹھائی اور خود اٹھا کے سر پر رکھا، لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ یہ خود سر پہ نہیں آئی، بس ایک مرتبہ خود کو اتار کے رکھ دیا، اپنے ہاتھوں سے امامہ لپیٹنا شروع کر دیا، امامہ باندھنا شروع کر دیا، اور امامہ باندھ کے ایک مرتبہ حسین نے دونوں طرف امامے کے حصوں کو لٹکا دیا۔ اس کو عرب میں تحت الحنک کہتے ہیں، اور تحت الحنک اس کو باندھی جاتی ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے۔ جب دولہا کو تیار کیا جاتا ہے عرب میں، اور جب امامہ باندھا جاتا ہے تو امامے کے دونوں سروں کو کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ امام کیا بتانا چاہتے تھے مجھے نہیں معلوم۔ قاسم تیار ہو گئے، بیٹا جاؤ ذرا ماں سے رخصت ہو لو۔ امام نے کیوں قاسم کو تیار کیا؟ جبکہ اس سے پہلے تو مائیں تیار کرتی تھی بچوں کو، لیکن امام نے قاسم کو ماں کے پاس نہیں بھیجا۔ امام جانتے ہیں کہ فروا بھی بیوہ ہے، قاسم یتیم ہے، ایک بیوہ ایک یتیم کو کیسے اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گی؟ ایک بیوہ ایک یتیم کو کیسے اپنے ہاتھوں سے تیار کرے گی؟ اپنے ہاتھوں سے امام نے سجا دیا، اور سجانے کے بعد جب خیمے میں قاسم آئے ہیں، ماں سے خدا حافظ کہا، اماں میدان میں جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ماں نے سینے سے لگا لیا، بیٹا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا، جاؤ، لیکن میں خوش ہوں کہ تم میدان میں جا رہے ہو، جاؤ اور دلیری کے ساتھ لڑو، ہمت کے ساتھ مقابلہ کرو، اور دیکھو اپنی جان کو امو کے اوپر قربان کر دو۔ ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھیوں کو خدا حافظ کیا، اور ماں اور پھوپھیوں کو خدا حافظ کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آئے۔ اب یہاں کے اوپر علامہ جوادی ایک عجیب و غریب جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب قاسم گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو اتنے چھوٹے تھے کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک مرتبہ عباس قریب آئے، اس لیے کہ عباس نے قاسم کو جنگ کے فن سکھائے تھے، اور عباس نے گھوڑے پہ سوار کرانا چاہا، پر جیسے سوار کرانا چاہا ایک مرتبہ امام نے کہا بیٹا قاسم ذرا سوار بعد میں ہونا، ذرا قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ قاسم کو قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد ایک مرتبہ گریبان پہ ہاتھ رکھا، یہ جو بٹن تھے ان کو کھولا نہیں،
بلکہ ایک مرتبہ گریبان کو پھاڑ دیا. گریبان کو پھاڑ دیا. اور جیسے ہی گریبان کا پھٹنا تھا، بس ایک مرتبہ قاسم سوال کرتے ہیں. عزاداروں متوجہ رہو، تبرکات آ رہے ہیں، آپ تصور کرو. حسین نے جیسے گریبان پھاڑا تو بس ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، چچا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ گریبان کیوں پھاڑ دیا؟ بس ایک مرتبہ امام کہتے ہیں، میرے لال تم یتیم ہو، بیٹا تم یتیم ہو. ارے یہ یتیموں کی نشانی ہے. میں کہوں گا آقا، ارے کاش ان ملولوں کو یتیموں پہ ترس آ جاتا. قاسم کی یتیم بھی پہ کاش ترس آ جاتا. قاسم میدان میں پہنچے. علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، جیب مقابل میں آتا ہے، مارا جاتا ہے. عباس نے جنگ کے فنون اور ہنر سکھائے ہیں. میمنے پہ آیا، میمنے پہ مارا گیا. میسرے پہ آیا، میسرے پہ مارا گیا. قلب لشکر ڈرائے. کہتے حملہ کرتے جاتے تھے، فوجیں بھاگتی جاتی تھی، جو بھی سامنے آتا تھا مارا جاتا تھا. بس ایک مرتبہ عمر ساتھ چلایا، فوج والوں کب تک کٹتے رہو گے، کب تک مرتے رہو گے؟ ارے سب مل کے حملہ کر دو. ارے یہ اب علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہے، سب مل کے حملہ کر دو. بس ایک مرتبہ کیا تھا، چاروں طرف سے تیر چلنے لگے، نیزوں کی انیاں بلند ہو گئیں. عزاداروں تیر چل رہے تھے، نیزوں کی انیاں بلند تھیں. کدھر ایک طرف سے تیر آیا، ایک طرف سے نیزہ لگا، ایک طرف سے تلوار کا وار ہوا. حسن کا یتیم گھوڑے کے اوپر جھوم رہا ہے. عزاداروں تیر اور تلوار اور نیزے قاسم کے جسم کو زخمی کر رہے ہیں. قاسم کا جسم چھلنی چھلنی. ایک مرتبہ حسن کا یتیم گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آیا. بس عزاداروں چند لمحے آپ متوجہ رہیں. ام فروا کے لال کا پرسہ دینا ہے، حسن کے یتیم کا پرسہ ہے. جیسے ہی قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے تو بس ایک جملہ کہا قاسم نے، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آگے بڑھو. بس کہتے ہیں جیسے ہی حسین کی آواز، حسین کے کانوں میں آواز آئی ہے، جیسے یہ آواز حسین کے کانوں میں آئی ہے، بس ایک مرتبہ حسین کسی کی آواز پر اتنی تیزی سے نہیں گئے ہیں جتنی تیز قاسم کی آواز پر چلے. روایت میں جملہ ہے کہ جیسے باز اپنے شکار پہ جھڑپتا، جیسے باز اپنے شکار پہ چھپٹتا، اسی طریقے سے حسین قاسم کی آواز پر دوڑے، آواز دیتے جا رہے تھے، یا بنیا قاسم، اے میرے لال قاسم، اے بیٹا قاسم، اے بیٹا قاسم. اور ادھر قاسم کا حال یہ تھا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پر آ گئے. ادھر سے حسین مقتل کی طرف ہے، ادھر سے عباس مقتل کی طرف. اب جب ان ملولوں نے عباس کو آتے دیکھا، حسین کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ بھاگنا شروع کیا. ان ملولوں کے بھاگنے کے نتیجے میں قاسم کا لاشا زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. اور جب بھی کوئی ٹاپ سینے قاسم پہ پڑتی تھی کہتے تھے چچا ارے جلدی آ جاؤ، چچا جلدی کرو. عزاداروں اب جو حسین پہنچے کیا دیکھا؟ قاسم کی ٹکڑے ٹکڑے میاں. اللہ نے حسین کی مظلومیت، ہائے
حسین کی غربت کیا کرے حسین. ایک مرتبہ آبا کو پھیلا دیا, اے بیٹا قاسم معاف کر دینا, ارے تم نے بلایا, تمہارا چچا آیا لیکن آئے تم کو نہ دیکھ سکا. ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین نے ابا میں رکھے, خیمے کی طرف چلے, گنج شہیدہ میں لا کے رکھا. بیویوں میں شور اٹھا, واہ قاسمہ واہ مظلومہ. قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہو گئی دیر مجھے آنے میں ہو گئی دیر مجھے آنے میں شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا ہو گئی شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا ہو گئی دیر مجھے آنے میں. مجھ سے شرمندہ ہے بیٹا یہ چچا, ہو گئی دیر مجھے آنے میں. شہر روتے ہوئے قاسم کہا ہو گئی دیر مجھے آنے میں. شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا کل 72 تھے گرے قلب حسن کے ٹکڑے ہیں ہزاروں میں یہاں تیرے بدن کے ٹکڑے. آج پھر مارا گیا بھائی میرا, ہو گئی دیر مجھے آنے میں. شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا ہو گئی دیر مجھے آنے میں. شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا ہے ہو گئی ہو جو کبھی فرض نبھانے میں کمی, جا کے بابا سے شکایت نہیں کرنا میری, مل کے ان سے میں کہوں گا بھی تو کیا. ہو گئی دیر مجھے آنے میں. شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا ہو گئی دیر مجھے آنے میں. شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا لے کے ادو گھوڑوں کو دوڑا رہے
پایا نہ پامالی سے، تو صداؤں پہ صدا دیتا رہا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، کاش مقتل میں جو کچھ پہلے میں آیا ہوتا، آج دولہا میری بیٹی کا بھی زندہ ہوتا، ایسی کبرا سے کہوں گا میں بھلا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، اس قدر جسم تیرا بکھرا ہوا تھا بیٹا، جا بجا خاک سے مقتل کی میں چنتا ہی رہا، پھر بھی تو پورا مجھے مل نہ سکا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، رکھ کے گٹھڑی میں جو لے جاؤں گا لاشا تیرا، ماں جو پوچھے گی کہاں رہ گیا بیٹا میرا، ایسے ماں کو تیری بتلاؤں گا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا، کیسی نوشاخ کی غربت تھی ہلال اور میسم، لاش کے ٹکڑے تڑپتے تھے زمین پر پہ ہم، جب یہ کہتے تھے شہ کرب و بلا، ہو گئی دیر مجھے آنے میں، شہر روتے ہوئے قاسم سے کہا،